الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ میرا جسم میری مرضی، یہ تو آپ نے 8 مارچ سے یہ شور ہو رہا ہے جناب، سب نے سن رکھا ہے، لیکن اس کے نتائج آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح کہ یونیورسٹی آف لاہور میں ہوا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں جن کے ریلیشن ہیں، دوستانہ ہوگا، اکٹھے پڑھتے ہیں، انہوں نے برملا اسٹوڈنٹس کے درمیان بیٹھ کے وہ ویڈیو آ چکی ہے، ایک دوسرے کو پرپوز کیا ہے، پھر اس کے ایک دوسرے کی جولی میں لیٹے رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کی جولی میں سر رکھا ہوا ہے، پھر بڑے عجیب انداز میں بڑی بڑی حرکتیں باتیں، اور پھر لڑکی کو ڈر خوف بھی ہے وہ تھوڑا بہت، یعنی اس نے بڑی بولڈنس کے ساتھ وہ سارے شرمناک جو ہیں وہ فیل کیے، کام کیے، پرپوز کیا، لڑکے نے جفی ڈالی، پھر مطلب وہ سارا، یہ ان کا مقصد ہے۔ میرا جسم میری مرضی والی جو خواتین ہیں، ان کا یہی مقصد ہے، اور یہ شک و شبہات جو ہیں وہ اب یقین میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ ان کو کوئی فنڈنگ ہے، اسلام مخالف جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو پورا کروانے کے لیے یہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، ایسا کوئی ایسی تنظیم ہے، کوئی ایسی این جی او ہے جو کہ اسلام مخالف اپنے ایجنڈے کو منوانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ان خواتین کے پیچھے وہ ایک اپنی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو میرا جسم میری مرضی والی خواتین کو پروموٹ کریں، ان کو مطلب یہ جو خواتین تھیں، کچھ خواتین نے میرا جسم میری مرضی والی نے نکریں پہنی ہوئی تھیں، کچھ نے بےہودہ لباس پہنا ہوا تھا، کچھ نے اتنا ٹائٹ اور اتنا مطلب عجیب لباس پہنا ہوا تھا جو کہ عام طور پر ہمارے پاکستان میں جس کو انتہائی ناپسند کیا جاتا ہے اور انتہائی برا سمجھا جاتا ہے، ایسا ہمارے پاکستان میں یہ کرنے والی کون عورتیں ہیں؟ اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو، ہر ذی شعور شخص کو جو کہ ایک اسلام سے پیار کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کو پردے کا حکم ہے۔ اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ اسلام سے پہلے کسی بھی عورت کو وہ میسر نہیں تھے۔ ہم اس چیز کو اتنی شدت سے، اتنے دکھ سے کیوں دیکھ رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواتین کو حقوق دیے وہ بہت زیادہ حقوق ہیں۔ ماں کے حقوق دیکھیں کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، بہن کے حقوق دیکھیں اس کو حصہ دیا گیا ہے، بیٹی کو حصہ دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ جو حقوق اب خواتین مانگ رہی ہیں، یہ حقوق نہیں، اصل میں یہ فحاشی مانگ رہی ہیں، یہ اریانی مانگ رہی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ ہم نکریں کچھے پہنیں، ہم بےہودہ لباس پہنیں، ہم گلے کھلے پہنیں، سر پہ دوپٹہ نہ ہو، تو یہ بے حیائی مانگ رہی ہیں۔ اصل میں جو میرا جسم میری مرضی والی جو خواتین ہیں، یہ اصل میں بے حیائی مانگ رہی ہیں، یہ کوئی ان کا حقوق مانگنے والا ایجنڈا نہیں ہے۔ میاں بیوی کے آپس میں تعلق ہے، میاں بیوی اور عورت مرد ایک لازم و ملزوم دو چیزیں ہیں، نہ عورت مرد کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی، میں بچے پیدا کروں نہ کروں، میری بچے دانی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، میں نے بستر گرم نہیں کرنا، بھئی تم نے بستر گرم نہیں کرنا تو پھر تم جیسیاں ختم ہو جائیں گی چند سالوں میں۔ دیکھو نا، جب عورت اور مرد ملیں گے تو آگے نسل پیدا ہوگی۔ اگر آپ جیسی عورتیں یہ باتیں بنائیں گی کہ میرا جسم میری مرضی، میں نے اپنے بندے کو یا میں نے مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، تو نہ آنے دیں۔ آپ جیسی بے ہدا جو خواتین ہیں، یہ آنے والے 5 7 10 سالوں میں یہ ختم ہو جائیں گی، مر جائیں گی، پھر آئندہ تو آپ کی نسل ہی نہیں بڑھے گی۔ جب آپ نے اپنے کسی بندے کو، اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دینا تو آگے آپ کی ان میرا جسم میری مرضی والی خواتین کی نسل کیسے بڑھے گی؟ تو یہ بےہودگی ہے، اور لاہور یونیورسٹی میں جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کا پہلا نتیجہ کہہ لیں۔ اس طرح واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، ایک دوسرا لڑکی لڑکے کے ساتھ افیئر، پیار محبت کی شادیاں، معاملات، پرپوز کرنا، ایک دوسرے کی پسند کی شادی ہو جانا، محبت کی شادی ہو جانا، کورٹ میرج ہو جانا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ فنڈنگ ہے، کوئی این جی اوز ہیں، کچھ ایجنڈے ہیں لوگوں کے جو کہ ایسی خواتین کو
پروموٹ کرنے کے لیے، ایسے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو لوگ اس کے پیچھے انویسٹ کر رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ میں اپنے لوگوں کو کہوں گا کہ ان معاملات کو صبر و تحمل سے دیکھیں، جو بات بے حیائی کی ہے اس کو کنڈیم کریں، جو حقوق کی بات ہے، حقوق کی بات میرے خیال میں تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی حقوق کی بات ہے تو حقوق دینے چاہیے، اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیدادوں میں حصہ دینا چاہیے، اپنی بہنوں کو جائیدادوں میں حصہ دینا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرعی طور پر جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں خواتین کے، وہ ان کو لازمی طور پر دینے چاہیے۔ رہی بات دوسری کہ ہم خواتین کے حوالے سے جو بے حیائی عریانی ہے اس حوالے سے ان خواتین کو سمجھائیں، ان خواتین کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے بلکہ یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی اور فیشن میں فرق ہے، بے حیائی اور حقوق میں فرق ہے، بے حیائی اور آزادی میں فرق ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو سمجھیں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری بچیاں ہیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں پڑھتی ہیں جاتی ہیں، وہ جو اپنا ان کا ماحول ہے اس ماحول کو دیکھیں، اپنی عزت کو بچائیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے والدین کی عزت کو دیکھیں، اپنے پاکستان کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، اپنے قوانین کو دیکھیں، اپنے حقوق کو دیکھیں، اور یہ جو بے حیائی والی باتیں ہیں ان کو لازمی طور پر سمجھیں۔ ہم فیشن سے نہیں روکتے، ہم حقوق سے نہیں روکتے، ہم جدت سے نہیں روکتے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو بے حیائی ہے، جو عریانی ہے، ان سے ہم بطور مسلمان، بطور پاکستانی اپنی خواتین کو روکتے ہیں۔ ایسی احتجاج کرنے والی عورتوں کو بھی ہم بے حیائی عریانی سے روکتے ہیں، ہم ان کو حقوق سے نہیں روکتے۔ اس لیے یہ جو یونیورسٹی والی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ انتہائی ایک غیر اخلاقی ویڈیو ہے، جس کو ہر بندے نے کنڈیم کیا، ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ہم پسند کی شادی یہ معاملات یہ ظاہر ہے ہر بندے کا ایک اپنا ذاتی حق ہے، طریقہ ہے، اس میں کوئی قباحت، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ویورز، یہ ہم نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔